بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین۔ سورہ قلم آیت 17۔ ہم نے ان کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے۔ اس سے پہلے سورہ قلم میں اللہ رب العالمین نے ایک کردار سامنے رکھا ہے مشرکین مکہ میں سے، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اور اس میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے اس مخالفت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ تو یہ بات بتائی ہے کہ نبی کا کسی معاشرے کے اندر آ جانا، کسی بستی کے اندر اس کا مبعوث کر دیا جانا، یہ اس کے لیے آزمائش کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اس کی قسمت اس رسول کے ساتھ تعلق پر معلق ہو جاتی ہے، اس پر ایمان لائیں، کا ساتھ دیں، کامیاب، اور اگر اس کی مخالفت کریں، اس پر ایمان نہ لائیں، تو نتیجہ پھر تباہی و بربادی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ صورت بتائی گئی ہے، بتایا ہے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ بس ایسی مذاق ہے، کھیل ہے، سرسری طور پر اس کو لیا گیا ہے۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ ہے کہ دنیا میں جو آزمائش ہو رہی ہے وہ اس موقع پر جب کوئی دعوت سامنے آ جائے، خود رسول سامنے آ جائے، تو وہ پھر ان کی قسمت اس کے ساتھ معلق ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک آزمائش کا ذکر ہے، کچھ لوگوں کا ذکر کیا، ان کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو آگے بھی بیان کیا ہے کہ یہ باغ والوں کا قصہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کس طریقے سے اللہ لوگوں کی آزمائش کیا کرتا ہے۔ اس نے فرمایا ہم نے ان اہل مکہ کو، یعنی کس کے آزمائش میں ڈالا ہے؟ اہل مکہ کو آزمائش میں ڈالا ہے، جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے۔ ولا یستثنون، وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے۔ یہ چیز جو اس میں بیان ہو رہی ہے کہ اپنے اختیار کی بات، اپنی قدرت پر اتنا گھمنڈ، اپنے اس پر اتنا انسان کا اعتماد، ایسا بھروسہ کیا ہے؟ کر لیں گے، یعنی معاملہ تو ہمارے اختیار کا ہے، یہ ہمارا ہے، ہم کریں گے۔ اپنے اختیار کی بات، اپنے اوپر کوئی بالاتر قوت کا احساس، اپنے اوپر کوئی بالاتر طاقت کا احساس جو ہے، اس کی بنیاد پر انسان سوچتا ہے کہ اصل اختیار تو وہاں ہے، اصل اقتدار تو وہاں ہے، میرا اختیار اور میرا اقتدار کچھ نہیں ہے، یہ اسی کا عطا کردہ ہے، باقی رہے گا تو کر لوں گا، نہیں رہے گا تو نہیں کر سکوں گا۔ یعنی انسان کی جو حقیقت ہے، جو بات بتائی گئی ہے، جو اسے پیغام دیا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ اصل اختیار و اقتدار اللہ رب العالمین کا ہے، اور انسان جو ہے مجبور محض ہے اس اعتبار سے کہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ تو اس بات کو تسلیم کر لینا، اللہ کے اختیار کو مان لینا۔ تو اسی لیے یہ بات ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ یعنی اصل جو فیصلہ ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ہوتا ہے، کہ اگر وہ اس کی مشیت میں یہ بات موجود ہوگی کہ ایسا ہونے دیا جائے تو ایسا ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کی مشیت میں نہیں ہے، تو نہیں ہو سکے گا۔ میں مشیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، رضا کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، یاد رہے۔
اس لیے کہ کاموں کے انجام دینے میں ویسے تو ظاہر ہے کہ جو آدمی انشاءاللہ کہے تو اس کا معاملہ یہی ہے کہ وہ نیک کام کی بات کر رہا ہوگا، صحیح کام کی بات کر رہا ہوگا، لیکن انسان کام تو اچھے برے دونوں کرتا ہے، تو برے کاموں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو وہ کام کر نہیں سکتا انسان، یعنی وہ پھر ناکام ہو جاتا ہے، وہ پھر کام کی کوشش تو کرتا ہے لیکن کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی ناکام ہوتا ہے، اللہ کبھی ہونے دیتا ہے تو ہو جاتا ہے اور نہیں ہونے دیتا تو اس کی مشیت کا اندر اس کی گنجائش نہیں تو نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر تو معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان کو اس کی حیثیت کا، حقیقت کا ادراک ہو، تو کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَسْتَثْنُونَ، کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، بس اپنی طاقت کا زوم تھا، اپنے اوپر بھروسہ تھا کہ بس ہم یہ کام کر لیں گے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، یعنی انسان کے ساتھ حادثات کب کیسے کس طرح ہوتے ہیں انسان نہیں جانتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ شاید ہر طرف سے تو معاملات ٹھیک ہیں، ہر طرف سے سب چیزوں کا بندوبست کر لیا ہے، ہر راستہ بند کیا ہوا ہے، ہر رخنا پر کر رکھا ہے، کوئی بالکل فول پروف جیسے کہتے ہیں نا، بالکل ہر اعتبار سے کوئی رکھنا نہیں ہے، انتظام مکمل ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اسی انتظام کے کل پرزے جو ہیں انہی کے ذریعے سے کام بگڑ جاتا ہے، کام اسی کے ذریعے سے خطا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کب کس سے کہاں کیسے کام لے یا اللہ کا اپنی حکمت ہے، یا کوئی کام انجام پائے یا نہ پائے۔ تو بہرحال یہاں بھی یہ بات ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس فصلیں تیار کھڑی ہیں، باغ تو ہمارا بالکل ٹھیک ہے، اب لہٰذا اس باغ کو سے پھل توڑنا اب کیا مسئلہ ہے، بالکل تیار ہے، صبح جائیں گے اور توڑیں گے۔ لیکن یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے انہیں روبہ عمل آنے کے لیے کوئی وقت درکار نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی بڑے انتظام کی بات نہیں ہوتی، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جب چاہے۔ تو یہ چیزیں کہ انسان کی قسمت جو معلق ہے اللہ کی حکمت اس کے فیصلوں کے حوالے سے، تو یہی بات یہاں پر سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ کٹی ہوئی فصل کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے دیکھی ہو، جب فصل کٹ جاتی ہے، فصل جب تیار ہوتی ہے اس وقت فصل کو دیکھیں کیا بہار ہوتی ہے، اور جب فصل کاٹ دی جاتی ہے پھر اس کٹی ہوئی فصل کا حال دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی جب فصل کاٹ لی جائے، اٹھا لیا جائے، اس میں دانہ نکال لیا جائے، جو کچھ ہے وہ مکمل ہو جائے، تو پھر صورتحال پتہ چلتی کیا ہے۔ تو اب وہاں یہ کیفیت ہو گئی، جو پھل توڑنے جا رہے تھے، جو حاصل کرنا تھا، گویا کچھ نہیں ہے، یہ تو فصل کٹ چکی، یعنی اب اس کا حال کیسا ہو گیا، اس انداز کا ہو گیا کہ اب کوئی فائدہ اٹھانے کی چیز وہاں باقی نہ رہی۔ فائدہ اٹھایا جائے، اب تو یہ تھا نا، اب یہ مال ہے، یہ تو نقد مال ہے، یہ سارے پھل توڑے جائیں گے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، تو حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو، یعنی جب اٹھا لے سب کام ختم ہو گیا، اب کوئی چیز نفع والی وہاں باقی نہ رہی۔ تو اس اعتبار سے یہ جو بات اس کے اندر سامنے آتی ہے کہ اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی اس کا بدل نہیں ہے۔ تو فرما دیا کہ اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، ادھر تو یہ معاملہ ہوا، یعنی یہ تو باغ کا حال ہوا، اب باغ والوں کا حال، یہ تو رات کو کہہ کے سوئے تھے نا، تو اب صبح اٹھے تو کیا ہوا، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا، یعنی اور کیسے پکارا، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، انہوں نے کہا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو، یعنی اب جلدی صبح اٹھ کے چلیے کام کرتے، فٹافٹ یہ سارا کام آج نمٹانا ہے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملہ ان کا کہ کہتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں چنانچہ وہ چل پڑے، اور فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، آپس میں آہستہ آہستہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کیا کہ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ صبح چل کے سب کام ختم کرنا، لوگ آ جاتے ہیں مانگنے والے اور یہ اور وہ، لہذا پہلے سے ہی جلدی چل کے سارا کام نمٹاؤ، اور کوئی یہ خواہ مفت خورے چلے آتے ہیں مانگنے کے لیے، اور اس کے اندر سے تو یہ ناپسندیدگی کا معاملہ، اور اس اعتبار سے کہ سب ہمارا ہے،
سب پر ہمارا جو ہے اختیار ہمارا ہے، اس پر قبضہ تو ہونا ہمارے لیے ہے۔ تو کہا کہ آپس میں کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین، وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسا کہ وہ قادر ہیں، یعنی پھل توڑنے پر قادر ہیں، بس اب گئے، جا کے توڑیں گے، گئے پہنچے وہاں پر۔ اس طریقے سے تو اللہ ایک منظر کشی ہمارے سامنے کرتے ہیں، یعنی آدمی تصور میں لائے، اس کیفیت کو تصور میں لائے کہ جب آدمی پوری طرح سے ذہنی طور پر تیار ہے، اور بس اب گویا کہیے کہ ہاتھ بڑھا کر چیزیں حاصل کرنے کی بات ہے، ہاتھ بڑھا کر توڑنے کا مرحلہ ہے، آپ یہ کیفیت ہے۔ تو کہا ہے نا، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں آ کر کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے باب رہ گیا، تو اب جب کہ بس اب یہ تو قادر ہے، اب کیا ہے، ہو گیا کام پورا، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما رأوها قالوا انا لضالون، مگر جب باغ کو دیکھا کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے، ہم راستہ بھول گئے ہیں، یعنی یہ تو کچھ اور ہی بات ہے، یہ باغ ہمارا کل دیکھا ہے، کل آئے تھے، باغ کا کیا حال تھا، کیا بات تھی باغ کی، یعنی کیا صورتحال ہے، یہ کیا کیفیت ہے۔ کہتے ہیں کیا ہم راستہ بھول گئے ہیں، بل نحن محرومون، جلدی احساس ہو گیا، جلدی احساس ہو گیا، کچھ نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں، بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں، یعنی پہلے تو ہکا بکا رہ گئے، حق دک، یعنی یہ کیا کیفیت جو ہے، شاید کہیں اور آ گئے، کیا بھٹک کے آ گئے، یہ کون سی، یہ ہمارا ہے کسی اور کا معاملہ، لیکن پھر احساس ہو گیا بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں، یعنی اپنی قسمت کا معاملہ سامنے آ گیا، سمجھ میں آ گئی بات۔ ہوتا ہے یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، حادثات جب ہوتے ہیں تو لاکھوں کے لوگ جو ہیں وہ خاک ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، مختلف حادثات ہوتے ہیں، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور صورت ہو جاتی ہے، تو دیکھتے بڑے بڑے بیوپاری، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے، پتہ چلتا ہے کہ کل یہ عالم تھا، یہ مقام تھا، آج کچھ بھی نہیں ہے، یعنی لوگ جس طریقے سے، تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے بھئی یہ کیسے ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے، سارے انتظامات مکمل، سب چیزیں ہیں، سب پہلو جو ہے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات یہی ہے کہ سب اللہ کے اختیار کی بات ہے، تو بھول مت جاؤ اللہ کو بھول نہ جاؤ، یعنی اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، اللہ کے غضب کو نہ پکارو، آدمی اپنے عمل سے پکار رہا ہوتا ہے، زبان سے نہ کہے، لیکن تو یہ بات جو ہے کہ آزمائش کی بات، کہ آزمائش میں ناکام ہوئے ہیں، تو اسی کی بات آ رہی ہے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قال اوسطهم، ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا، اوسط کا لفظ یہاں پر وسط کا بہتر کے مفہوم میں آ رہا ہے، امت وسط ہے نا، وہی بات ہے یہ کہ ان کے اندر جو سب سے بہتر آدمی تھا، مناسب آدمی تھا، اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال اللہ کی طرف سے انتظام موجود رہتا ہے، اللہ کی طرف سے لوگوں کو خبردار کرنے کا، لوگوں کو سمجھانے کا، بتانے کا انتظام موجود رہتا ہے۔ تو ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیوں اپنے عذاب، کیوں اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہو، کیوں اللہ کے عذاب کو بلاتے ہو، اس کو اس کا مستحق بنتے ہو، یعنی بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، کہہ رہے تھے، لیکن لوگ سن کے نہیں دے رہے، سمجھتے مذاق میں اڑا دیا، یعنی یہ بات کہ لو یہ کون سی بات ہوئی، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی کو مر کے زندہ ہوتے ہوئے، یعنی یہ معاملہ۔ اب یہاں پر بھی بات اسی اعتبار سے، بھائی سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے ہاتھ میں، کیا اس میں کون سی بات ہے کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو ہوگا، بھائی سب کچھ تو ہے، اس کے بعد کیا ہے، لیکن ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو اللہ کے اختیار کی بات تو اپنی جگہ پر رہتی ہے، وہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن بات یہ کہ جب آدمی اللہ کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تو اسے اس پر حوصلہ بھی ہوتا ہے، اس پر اجر بھی ہوتا ہے، اگر کبھی کوئی مشکل آ بھی جائے، ورنہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس سے بچتا ہے، عذاب تو کم از کم نہیں آتا ان کے اوپر، آزمائشوں کے اندر چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان میں سب سے بہتر آدمی تھا، اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی یہ وہی بات کہ یہاں تسبیح سے مراد کیا ہے، وہی بات کہ تم نے اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھا،
بھائی کہو کم سے کم انشاءاللہ کہیے. یعنی یہ بات اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ اس موقع پر ہر موقع کی ایک بات ہے، ہر موقع کی ایک بات ہے. اور یہ بات صرف بات نہیں ہے، یہ بات صرف بات نہیں ہے. لوگ بات کو صرف بات سمجھ کے بس ٹھیک ہے اس موقع پہ کیا کہنا چاہیے یہ کہہ دیتے ہیں. ویسے تو اس کے اندر بھی یہ پہلو موجود ہوتا ہے کہ جب آدمی بے سمجھے بوجھے بھی کہتا ہے تب بھی یہ اتنا تو ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے ہونا چاہیے، یہ کام کرنے کا ہے. یعنی یہ نہیں کروں گا تو کچھ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. یہ بات کہ اللہ کو راضی کرنا، اب اس کا مطلب سمجھے نہیں سمجھے، حالانکہ اگر وہ سمجھے تو پھر چار چاند لگتے ہیں، کام درست ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، صحیح طریقے سے اس کا معاملہ، اس کا نتائج فائدے حاصل ہوتے ہیں. لیکن بہرحال جب آدمی اپنے آپ کو اس طرح آزاد نہیں سمجھتا، یہ وہی دہریے ہوتے ہیں جو کہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ صاحب ہر چیز میں آپ اللہ کو لے آتے ہیں، اس میں کیا تعلق ہے، اس میں کیا معاملہ ہے. حالانکہ وہاں اللہ کی تعلیمات ہوتی ہیں، رسول کی تعلیمات ہوتی ہیں کہ ہاں ہر چیز کے اندر جو ہے اللہ کا تعلق کہاں کس جگہ کس طرح موجود ہے. تو یہ جو بات ہے اس نے کہی کہ میں نے کہا نہیں تھا تم سے. اور یہ والی بات بھی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی کہی ہو، یعنی دو ان کے جرم سامنے آ رہے ہیں. ایک جرم تو سامنے کیا آ رہا ہے، ولا استثنون، کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے، جائیں گے اب کر لیں گے. اور دوسرا جرم کیا سامنے آ رہا ہے، دوسرا جرم یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین. اور معاف کیجیے، وہ کہتا ہے کہ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین. دوسرا جرم کیا سامنے آتا ہے، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے. یعنی اس معاملے کے اندر جو ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ جو کیفیت ہے اپنے مال پر اپنا حق، حالانکہ مال تو اپنا نہیں ہوتا، اللہ ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے، اس مال میں جس کا جو حق ہے، حق معلوم للسائل والمحروم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر حق کیا ہے صاحب مسکین و محروم کا، تو بہرحال وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں اس سے بے نیاز سمجھ رہے تھے. تو یہ چیز جو اس پہ نصیحت کی جا رہی تھی، بتایا جا رہا تھا، تو یہ لوگ مان نہیں رہے تھے. تو وہ آدمی یہ بات کہتا ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے. تو یہاں تسبحون کا لفظ کہہ کر ساری باتیں سمیٹ دی گئی ہیں. اس کے اندر کیا کیا باتیں ہیں، کس کس اعتبار سے ہیں، وہ سب اس میں ہے. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، وہ پکار اٹھے، انہیں احساس ہو گیا. کیا پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے. سبحان ربنا انا کنا ظالمین، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے. جب انسان کی بات یہی ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہے، یعنی وہ ظلم جو ہے وہ اپنے ساتھ ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی گناہ کرتا ہے تو آپ دیکھیے جو انبیاء کے حوالے سے بھی، جیسے ہمارے سامنے آدم علیہ السلام کی دعا کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. یعنی یہ تو ظلم کیا ہے، یہ جو ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ کوئی بات کی جائے جو غلط ہے، نہیں کرنا تھا، جو نہیں کرنا تھا وہی ہے. تو یہ اپنی ذات پر ظلم ہے. یہ تو کہتے ہیں یہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم نے معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہاں بھی کیا چیز، ظلمنا، اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور تو پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے، یعنی یہاں پر یہ اس جگہ پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو دعا ہے یہ کس کی ہے، یونس علیہ السلام کی ہے نا. تو یونس علیہ السلام اس میں بھی ذکر آئے گا آخر میں ان کا. تو یہ دعا جب کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا اس مقام پر کہ تو پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، تو ظلم نہیں کرتا ہے. ظلم تو ہم کرتے ہیں، ہم اپنی ذات پر ظلم کر کے اپنے آپ کو اس عذاب کا مستحق بنا لیا، اس تکلیف کا، اس مصیبت کا مستحق بنا لیا. اس کے اندر پڑے ہم تو اپنے ہاتھوں پڑے ہیں. اللہ کا کوئی اس پر معاملہ یہ نہیں کہ ظلم کر رہا ہے، کوئی زیادتی ہے، اس لیے کہ اس کی یہ صفت نہیں ہے. وہ عدل کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے اس وقت تک جب تک آدمی مہربانی کا مستحق ہے، اور جب اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتا ہے تو پھر اس کا نظام عدل حرکت میں آ جاتا ہے اور سزا مل جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات ہے. تو یہ بھی کیا کہتے ہیں، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، پاک ہے ہمارا رب، پاک ہے ہمارا رب. کس بات سے پاک ہے، اب کہتے ہیں نا یہ جو بعض لوگ اب بھی یعنی مصیبت میں مبتلا ہو کر بھی نہیں سمجھتے، تب بھی کہتے ہیں کون سا ایسا گناہ کیا تھا بھائی، یہ ظلم، یعنی یہ گویا یہ بات کہ
ہم نے کون سا ایسا کام کیا تھا کہ اللہ نے ہمارے اوپر ہی یہ کر دیا؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. یعنی انسان جو ہے اللہ کو سمجھ، اللہ کو ذمہ دار قرار دے رہا ہوتا ہے، اللہ نے یہ کام کر دیا، ہمارے ساتھ کر دیا. تو یہ جو ہے یہ مزید گمراہی ہے، مزید گمراہی ہے، گمراہی پر مزید گمراہی ہے. شیطان اس کے بعد اور آگے لے جاتا ہے. اور جو لوگ سمجھ جاتے ہیں، جو لوگ اس بات کو پہچان لیتے ہیں، تو اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو اس کا جائزہ لے کر اپنی غلطی تسلیم کر لیتے. سبحان ربنا، یہ سبحان ربنا جو ہے یہ وہی ہے جو یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، ہے جو کہتے ہیں. اور انی کنت میں ہوں ظالم، میں نے ظلم کیا ہے. تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں انا کننا ظالمین، ہم ظالم تھے، ہم نے ظلم کیا ہے. تو یہ ہے توبہ کی بات بھی اس اعتبار سے کہ آدمی اپنی غلطی کو پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، تسلیم کرتا ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. یعنی اب کیا ہے یہ ملامت کون سی ہے؟ یہ یار تم سے کہا تھا تمہاری وجہ سے، وہ کہتا تمہاری وجہ سے، وہ اس کو کہتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے، سب مل کے جب کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ملامت اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ اس طرح کی کیفیت ہے. اور پھر یہ کہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں کام جو ہے ہم نے غلطی کی ہے، اور آپ نے بھی، ہم نے. تو اس اعتبار سے یہ کہ انسان اپنی غلطی کو پہچانے. تو یہ یہاں پر اس میں کہ بہرحال یہاں جو چیز بتائی گئی ہے وہ کیا کہ جب اللہ کی طرف سے نافرمانی پر سزا دی جاتی ہے تو ایسے ہوتی ہے. اچانک سب کچھ تھا، ختم ہو گیا. مکے کے اندر بھی مشرکین جو ہے بڑے مزے میں تھے، ان کی چودراہٹ ساری چل رہی تھی، ان کا سارا نظام چل رہا تھا. چند سالوں میں چوپٹ ہو گیا. چند سالوں کے اندر بدر کے میدان میں بڑے ٹھاٹ سے آئے تھے، بہت جو ہے ابو جہل اور اس کے ساتھی کس شان و شوکت سے آئے تھے، بڑے تم تراق سے آئے تھے. لمحوں کے اندر بکھر کے رہ گیا. کھیل جو ہے بدر کے میدان میں کیا ہوا ان کے ساتھ. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایسا ہوگا، یہ سمجھ کے تھوڑی آئے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. لیکن وہاں آئے تو پتہ چلا کیا ہو گیا. ایسے لوگ جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے، جو تعداد میں ان سے بہت کم ہے، ان کے مقابلے پر جو صورتحال ان کے ساتھ ہوئی اس کی توقع نہیں کر رہے تھے. تو یہ بات جو ہے انسان سمجھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. قالوا یا ویلنا انا کننا طاغین، آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. یعنی اپنی غلطی کو انہوں نے تسلیم کیا ہے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی یہ بہرحال سبق سیکھ کے صحیح راستے پر گئے آگے کہ ہم اپنے رب سے کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، انا الی ربنا راغبون، اب معاملات ٹھیک کر کے، اب اپنے معاملات کو درست کر کے اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں. اللہ پھر دے دے گا، کل دیا تھا آج بھی دے گا. یعنی یہ انسان کا پلٹنا. اگر یہ کون سے عذاب ہیں؟ چھوٹے عذاب ہیں جن سے بات پلٹنے کا موقع موجود ہوتا ہے. تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اس بات سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها. یعنی کیسا یقین ہے جب آدمی کا ایمان ہوتا ہے صحیح، یعنی جب آدمی درست ہوتا ہے تو پھر سب چیزیں درست ہوتی ہیں. حوصلہ مل گیا، حوصلہ، ورنہ کیا ہے ہر سب کچھ ختم ہو گیا، اب کیا بچے گا، کیا آگے کیا ہوگا. تو پھر وہی جب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے مصیبت آ گئی ہے اس پر، تو عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، اس کے سارے آدمی دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. ہمارے پاس بھی سیلاب آ گیا ہے نا، صورت حال اب کیا ہوگا، زمینیں خراب ہو گئی ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، کچھ ہے نہیں موجود، اب دوبارہ کیسے کھڑے ہوں گے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، لیکن شرط کیا ہے، انا الى ربنا راغبون، رب کی طرف رغبت، اس کی طرف رجوع کرنا. آج بھی جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں، آج ہماری جو کیفیت ہے، ویسے تو مجموعی ملک کی جو صورتحال ہے، شہر کی جو صورتحال ہے، غربت کے مسائل بے انتہا بڑھتے چلے جاتے ہیں، چیزوں کی کمیابی، اس کی صورتحال کس طرح سے ہے، مہنگائی کس عروج پر جا رہی ہے، لوگ پریشان حالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں رہے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ ہو کیا رہا، آج تو چیزیں دستیاب ہیں لیکن صورتحال مہنگائی کی ہے. کل اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے کہ چیزیں ہی دستیاب نہ ہوں، کیا کریں گے. یہ ہو سکتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال انسان کے لیے پلٹنے کا راستہ اپنے رب کی طرف ہے.
اپنے رب کی طرف رجوع کرنا کہ یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، چاہے اس صورت میں ہو کہ اللہ بدترین لوگ مسلط کر کے ایسے حالات پیدا کر دے، یعنی جو بھی اس کا طریقہ ہو سزا دینے کے لیے تو جو چاہے کرتا ہے، لیکن اصل جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہے کہ انسان اپنے معاملات کو ٹھیک کرے۔ اب اس رجوع کا مطلب یہ پورا ایک مضمون الگ ہے کہ رجوع کا مطلب کیا ہوتا ہے، جہاں غلطی کر رہا ہے وہاں درست کرے، یہ نہیں کہ غلطی جہاں کر رہا ہے وہ تو غلطی اپنی جگہ جاری رہے گی، وہ ظلم، بدعنوانی، بے ایمانی، وہ سارے عقیدے کی خرابی وہ سب اپنی جگہ جاری رہے گی، بس تھوڑا سا اچھا نیکی کے کچھ کام جو ہے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اصلاح کرنی ہوگی، اصلاح کے بعد پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ راغبون کذالک العذاب، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ فرمایا ایسا ہوتا ہے عذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ یعنی اب دنیا کے عذاب کی بات تو یہی ہے نا کہ ایک آدمی آج یہ سیٹ ہے اور کل اس کے بعد کیا ہے، کل اس کے بعد فقیر ہے، کل اس کے بعد یہ حالات ہیں۔ اور ایسا یہ نہیں ہے آدمی سوچتا ہے میں بہت عقل مند آدمی ہوں، میں نے ہر چیز بہت ٹھیک کر رکھی ہے، کچھ نہیں پتا انسان کا۔ یہ اس میں تو کہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے اس سارے واقعے کے اندر کہ فلاں، صرف سوائے اس کے کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ درست نہیں ہے، اور کوئی اس اعتبار سے غلطی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے اس کام کے اندر، غلط بھروسہ کیا، غلط کام کیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی طریقہ ہو، کسی بھی طرح سے اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، مضمون مکمل ہو گیا، وہ دوسری بات ہو رہی ہے۔ یقیناً متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ ان للمتقین، متقین خدا ترس لوگ، پرہیزگار لوگ، ان کے لیے عند ربهم، ان کے رب کے پاس جنات النعیم، نعمت بھری جنتیں ہیں۔ یہ عند ربهم، انسان دنیا میں جنت بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، عند ربهم سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یہاں بھی اللہ ہی کے پاس ہے، سب کچھ اللہ کا ہے یہاں بھی، لیکن اس سے مراد آخرت ہی ہوتی ہے، اور جنت کا معاملہ اللہ نے آخرت میں کیا ہے، آخرت میں جنت عطا کرے گا۔ عند ربهم جنات النعیم، لیکن اس جنت نعیم میں داخل ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ ان للمتقین، متقین کے لیے ہے۔ انسان تقوی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے بغیر جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جنت میں بھی جنت الفردوس کی بات کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتا ہے تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام طلب کرتا ہے۔ لوگ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں نا، سوچتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، بے شک اللہ سے مانگنے میں کوئی بخل نہیں ہے، مانگنا ہے، لیکن بھائی اس راستے پہ چلنے کے لیے کوئی تقاضے بھی ہیں اس کے، تقوی کی یعنی خیال بھی نہیں ہے، تقوی کے کسی منزل کی بات تو الگ ہی ہے، اس راستے پر چلے نہیں چلے یعنی اس کا خیال بھی نہیں ہے، اس کا کوئی آدمی کو پر کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اور آدمی سوچا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان للمتقین، متقین کے لیے ہیں، عند ربهم، ان کے رب کے پاس جنات النعیم، نعمت بھری جنتیں ہیں۔ تو کہا آگے ہی بتا دیا، یہی غلطی واضح کی، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہیں، ان سے کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ ما لکم، بھائی تمہارے لیے کیا بات، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ یعنی یہ جو اللہ کا نظام عدل ہے، اس کا قانون ہے، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، سب مسلم مجرم سب برابر، سب کو یکساں معاملہ کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو لوگ اللہ کے فرما بردار رہے، جنہوں نے اس دنیا میں قربانیاں دی، جو اللہ ہی کے ہو کر رہے، اس کی رضا کے راستے پر چلتے رہے، انہوں نے دنیا کے اندر ہر چیز کو گوارا کیا، حق اور باطل کی کشمکش میں حق کے ساتھ کھڑے رہے، حق پر جمے رہے، حق کا علم لے کر کھڑے ہوئے، حق کو بالادست بنانے کی جدوجہد میں لگے رہے، باطل سارے عیش مزے سب چیزیں ساری عیاشیاں ادھر رہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو صعوبتوں میں، کلفتوں میں، مشقتوں میں انہوں نے اپنے آپ کو رکھا، یہ سب کچھ ہوا تو کیا کوئی بدلہ نہیں ملے گا انہیں؟ سب برابر، یعنی اس میں کیا بات ہے؟ سب برابر سے مراد پہلی بات کیا ہے؟ یا تو سب مر کے مٹی ہوگا، ختم، سب مر کے مٹی ہوگا، یہ تصور تھا نا ان کا، ایک تصور تو یہی تھا ان کا کہ سب کیا ہے؟ سب مر کے مٹی، نیک بات جو بھی ہے سب برابر، سب مر کے مٹی، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یعنی جب مطالبہ ہے کہ یہ نیکی اور بدی کا سب معاملہ سامنے رکھ دیا ہے، تو نیکی کرنے والے کو کب ملے گا اجر، کہاں ملے گا، کب ہوگا اس کا کسب کا بدلہ؟ تو یہ بات
سب برابر ہو گئے، نہیں مر کے مٹی ہو گئے. تو ایک پہلو تو یہ مر کے مٹی تصور تھا، اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ کہ ظالم مظلوم دونوں جنت میں جا رہے ہیں، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے. ہاں ایک راستہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ آدمی اپنے ظلم پر توبہ کر کے اللہ کی طرف راغب ہو چکا ہو، پھر وہ بات ہے یہ. ورنہ یہ نہیں کہ آدمی ظالم مرا، ظالم مرا، ظلم کرتے کرتے مرا، ظلم کرتے کرتے مرا، مشرک مرا، یہ سب کچھ کیا اس نے اللہ پر، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کر کے ظلم کیا اپنے اوپر، یا اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، اس نے ساری نافرمانی کے راستے پر زندگی بسر کی. افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا سب برابر ہو جائیں گے؟ سب کو ٹھیک ہے بھائی چلو سب ایک ہی راستے پر. تو یہ بات جو تصور ہے یہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. آج بھی لوگ کہتے ہیں بات، کہتے ہیں بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ ہم سے اچھے تو وہ لوگ ہیں، فلاں ہے، اس اعتبار سے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے معاملات ہیں صرف ایک کلمے کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا انہوں نے نہیں کہا تو لہٰذا وہ جہنم میں ہم جنت میں. تو یہ صرف اپنی اسی کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ کلمے پر عمل کا مطالبہ ہے، یعنی اس کلمے پر اس کے تقاضے پورے کرنے کے بعد دیکھیں تو بعد المشرقین نظر آئے گا. یعنی سچے پکے مسلمان کے حیثیت سے دیکھیں تو بعد المشرقین نظر آئے گا کہ وہ ادھر ہیں وہ ادھر ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے. ایک کے عمل کی بنیاد کچھ ہے، دوسرے کے عمل کی بنیاد کچھ ہے، یعنی ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں تب بھی. یہ بات اپنی جگہ پر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجرم مسلم دو اصطلاحیں سامنے آ جاتی ہیں. مسلم بن کے رہیے جنت میں چلے جائیے، اور مجرم بن کے زندگی گزاری تو اللہ نے مجرمین کے لیے دوزخ رکھی ہے. واضح بات ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی بات واضح ہے. یہ بات کہہ دی ہے کہ تم لوگ کیسے تصورات رکھتے ہو کہ چل بنے رہتے ہو مجرم، اور جرم کے پر جرم کرتے ہو، اس پر اصرار کرتے ہو، اور تصور یہ رکھتے ہو کہ تمہارے ساتھ معاملہ جو ہے وہ فرما برداروں کی طرح سے کیا جائے گا. تو یہ ہمارے یہاں کا آج کا جو ہے بگاڑ وہ اس طرح کا ہے. ایک تو وہ تھا جس میں کہتے ہیں مر کے سب مٹی سب برابر، اور دوسرا یہ ہے کہ جس میں کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بہرحال آگے ہی ہوں گے جنت میں بھی ہم ان سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ام لکم کتاب فیہ تدرسون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ یعنی کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ بات پڑھی ہے؟ یہاں پر ٹھیک ہے سب کے لیے اللہ بڑا مہربان، سب کو بخش دے گا، سب جنت میں سارے کے سارے. تو کسی کتاب میں پڑھا ہے ان لکم فیہ لما تخیرون، یعنی کہ تمہارے کیا پڑھا ہے کہ جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. پسند کیا کرتے ہو؟ مراد کیا؟ جنت. انسان جنت میں جانا چاہتا ہے تو کیا کہیں کوئی یہ بات موجود ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی پر ڈٹ کے زندگی بسر کرے اور بہرحال جنت اس کا استحقاق، جنت اس کے مقدر ہے، اسے ملے گی؟ کہیں کہ لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم جو دل چاہے کرو، بہرحال میں بیٹھا ہوں. یا قرآن میں کہیں یہ بات لکھی ہو کہ بہرحال جیسی زندگی بسر کر کے آؤ اور یہاں تمہارے لیے امن ہی امن ہے. یہودی کہتے تھے اپنے بارے میں، عیسائی کہتے تھے اپنے بارے میں یہ کہ ہاں ہمارے لیے تو جنت ہے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا. تو بہرحال یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی بھائی کتاب، اب کتاب تو قرآن و سنت ہے. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے یہاں پر ہمارے سامنے، اور کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کتاب کی وہ جو آپ نے ہاتھ سے لکھ لی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہانیاں ہیں، قصے ہیں، حکایتیں ہیں. اصل کتاب قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے. تو کوئی ہے ان کے پاس اس میں لکھا ہو کہ جن کے لیے وہی کچھ ہے جو پسند کریں؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ یعنی کوئی ایسی بات کہ ہاں کوئی عہد و پیمان کہیں ہوا ہے کسی جگہ؟ اللہ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. آخرت، دنیا آخرت سبھی کچھ اللہ کا ہے، لیکن آخرت میں فیصلہ کرنے کی بات تو اللہ کی ہے نا. اللہ نے کہا ہے کہ یوم الدین کے بارے میں سورہ انفطار، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا بدلے کا دن کیا ہے؟ پھر تکرار سے کہا تمہیں کیا خبر کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا اور فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہوگا. تو اللہ سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے؟ اللہ نے کوئی بات کہہ رکھی ہے تم سے، کوئی معاملہ ہے تو پتہ چلے کہ بھئی یہ بات ہو رکھی ہوئی بھی ہے. ایسا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جیسے چاہو جیو، جو چاہے کرو.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ہے ایسی بات؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے۔ زعیم، زعیم کا جو لفظ ہے یہ یعنی کفیل، ضامن، کسی کی طرف سے کوئی آگے بڑھ کر پیش کرنے والا، مقابلہ کرنے والا، بولنے والا، یعنی کوئی قائد بن کر سامنے آ جائے گا کہ یہ دعویٰ کرے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ نے کہہ رکھی تھی، اب تو یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ مجرموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو مناظر وہاں پر قرآن مجید میں بیان کیے ہیں کہ وہاں ان ظالم اور ظالموں کے لیڈر، ظالم سے مراد یعنی ظلم کے راستے پہ چلنے والے، اور ظلم کا راستہ اسلام کے سوا سب راستے ظلم کے ہیں، ان پر چلنے والے، تو ان کے جو لیڈر ہیں سب ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے اور سب ایک دوسرے کو کہیں ان کو ہم سے بڑھ کر دیا جائے، ڈبل دوگنا عذاب ہو ان کے لیے۔ کوئی کسی کی جو ہے وہاں پر حمایت کرنے کا آلہ موجود نہیں ہوگا کہ یہ کہتے کہ اچھا صاحب یہ تو میری وجہ سے ہوا سب کچھ، لہٰذا انہیں تو چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلہم ایہم بذالک زعیم، بتاؤ ان سے پوچھو کون اس کا ضامن ہے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں، یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں، یعنی ان کے شریکوں نے اگر یہ ذمہ لے رکھا ہے کہ یہ بات وہ کل ان کے کام آئیں گے، کل وہ انہیں جو ہے بچا لیں گے اللہ کے پکڑ سے، تو بھی بات آئے سامنے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہاں تو معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی حقیقت، اس کی حیثیت دیکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی کہے آج بھائی میں ضمانت لیتا ہوں، میں ہوں، اور کل جو ہے آپ فکر نہ کریں، اور صاحب یہ ہمارے مرشد ہیں، ہمارے سب یہ لیڈر ہیں، ہمارے یہ ہیں، آگے آگے یہ، اور یہ ہمیں بچا لیں گے، تو ان کے اس قول کی کوئی بنیاد ہے؟ یعنی آج بھی دیکھا جائے نا، کل جا کے جب ہاتھ پیر کٹ چکے ہوں گے، کچھ ہاتھ میں ہوگا ہی نہیں، تو جب کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس اعتبار سے کہ اگر جو کوئی شرکاء ہیں تو یہ پتا چلے کہ انہوں نے کوئی ذمہ لے رکھا ہے، تو بتاؤ لائے اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، فلا یستطیعون۔ یوم یکشف عن ساق، اس دن کی سختی، حشر کے دن کی سختی کو جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ جب وہاں کی بات ہوتی ہے وہ دن آسان دن نہیں ہے، وہ سوائے ان کے کہ جو اللہ کے سایہ رحمت کے اندر ہیں، جو واقعی وہاں پر کامیاب لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان سب میں، ہمیں بھی سب کو بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو اس دن کی سختی کی بات کی ہے، یوم یکشف عن ساق۔ ساق جو ہے سورہ قیامہ میں آگے آ رہا ہے کہ جب پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، تو یہ مرنے کی کیفیت کی بات تھی، اب یہ دوسری بات ہے، یہ یکشف عن ساق، جس روز پنڈلی کھولی جائے گی، یہ محاورہ عربی کا، یہ محاورہ ہے، یعنی سخت وقت آ پڑے گا۔ اس سخت وقت کو کشف ساق سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایک معنی اس کے یہ بھی بنتے ہیں، کشف ساق سے مراد حقائق سے پردہ اٹھانا، اس دن سخت دن، جس دن سب یہ سب کچھ جو ہے ظاہر ہو جائے گا، سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، سارے جرائم، سارے معاملات۔ تو سخت وقت کے اندر یہ بھی کہ جرائم کا پردہ کھل رہا، اور یہ بھی کہ مشکل میں انتہائی ایسے حالات ہیں، یعنی انسان کی جو کیفیت اس وقت ہوگی اسے قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ میں کہتے ہیں نا کہ انسانی کیفیت کیا ہوگی، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، وہ جو چہرے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، کیسے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو اس دن کیا معاملہ ہے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا، سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، لیکن یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کا معاملہ کیا ہوگا، سجدہ نہ کر سکیں گے۔ تو یہ ایک عملی مظاہرہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو کوئی کافر نہیں ہوگا، آخرت کافر کیا انکار کرنے والا ہوتا ہے نا، کافر انکار تو دنیا میں جب کچھ سامنے، وہاں تو بڑھ بڑھ کے اقرار ہوگا، مگر اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اب وہاں کیوں سجدہ نہیں کر سکیں گے؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. فرمایا اس دن کیا ہے، تو کیا معاملہ ان کا ہے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. پھر یہ جب وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، جب یہ سالم تھے، صحیح سالم تھے، وہم سالمون، جب یہ ٹھیک ٹھاک تھے، صحیح و سالم تھے، اس وقت جب انہیں وقت کانوا یدعون الی السجود، جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. ابھی کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کہ انکار کرتے تھے. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، اندر سے بات ہے یہ، کہ جب یہ ٹھیک ٹھاک تھے، جب صحیح سالم تھے، جب دنیا میں سارے موقع تھے، جب انہیں بلایا جاتا تھا آؤ آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ حی علی الفلاح، اور پکار کس کی طرف سے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا، اللہ جو وہی بڑا ہے، تو اسی کی طرف سے پکار تھی. اور بہرحال اس وقت نہیں آتے تھے، تو آج کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے. کل جب کرنے کا موقع تھا نہیں کیا، تو آج کرنا چاہیں گے. یعنی حشر میں کون ہے جو سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا؟ کسی کے بس کی بات ہے؟ کر نہیں سکے گا. کرنا چاہے گا کر نہیں سکے گا. فلا یستطیعون، استطاعت ختم. فلا یستطیعون یعنی فلا یستطیعون میں کیا چیز ہے؟ یعنی کرنا چاہتے کر نہیں پاتے. تو یہ کیسی کیفیت، ایک ایسا معاملہ. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. بس اے نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. تو یہ جو معاملہ ہے، یہ جو بات اس اعتبار سے ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بیان کی. اب اس کے بعد ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کا جو کام تھا وہ آپ کیے جائیے. آپ کا جو کام ہے انذار کا کام ہے، خبردار کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، انہیں حقیقت حال سے آگاہ کر رہے ہیں. آپ اپنا کام، تو یہ بات کیا ہے؟ فضر نہیں، چھوڑ دو سے مراد کیا ہے؟ پیچھے نہیں پڑو، چھوڑ دو. ٹھیک ہے، فکر مند مت ہو، پریشان مت ہو، اس معاملے کے اندر دل تنگ مت ہو، فضر نہیں. ومن یکذب بہذا الحدیث، تو یہ جو جھٹلانے والے ہیں، یہ جو حدیث اس کو بات کو جھٹلا رہے ہیں، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. بس اے نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. سنستدرجہم، یہ جو تدریج ہے، استدراج، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں جا رہے ہیں. آہستہ 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 تباہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، یعنی جو آدمی جدھر جانا چاہتا ہے، ویسے تو بات یہی ہے توفیق کا معاملہ انسان کی طلب پر ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کا جب انکار کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، دین کے در پہ آزار ہو جاتا ہے، اسے مٹانا چاہتا ہے، باطل کا علم لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، حق کا مقابلہ کرتا ہے، تو بالآخر کیا ہے؟ یہی چیزیں اس کے لیے سب اسی راستے سے وہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. اور یہ پوچھنا ان لوگوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، لیکن سنایا کسے جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو جو سامنے تھے، ان سے بات ہو رہی ہے. ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا وجہ ہے انکار کی؟ کیا بات ہے بات نہیں سننے کی؟ کیا مطالبہ ہے؟ کیا مانگا جا رہا ہے؟ دین کیا مطالبہ کرتا ہے؟ دین یہ دعوت جو ہے، اسلام کی دعوت جو ہے، اس میں انسان کا بھلا ہے، نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے. یہ تو معاملہ ان کا ہے کہ جو ظلم کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ظلم کا بازار گرم رکھنا چاہتے ہیں، جو اپنی چودراہٹ چاہتے ہیں، جو دنیا کے اندر تاغوت بنے ہوئے ہیں، لوگوں سے اپنی بندگی کرانا چاہتے ہیں. لیکن عام انسان کا معاملہ کیا ہے؟ اس معاملے میں اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ اس کی چٹی کے بوجھ تلے جو ہیں یہ دبے جا رہے ہیں؟ تو یہ بے غرض آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اپنا کوئی فائدہ اس اعتبار سے کہ اس سے انہیں کچھ ملے گا، تمہارے ہدایت پالنے سے جو اللہ دے گا وہ تو دے گا ہی. اس کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ تو آپ کو اللہ نے دینا ہی ہے، چاہے مانے چاہے نہ مانے گے. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس سے یہ لکھ رہے ہوں؟ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ غیب کے علم سے. اب یہ بات کہ یہ رسول سچا ہے کہ نہیں ہے،
یہی مسئلہ ہے نا. جہاں امکان ہے کہ سچا ہے، یعنی اگر کوئی کہتا ہے پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تو امکان کے معاملہ ہے نا. تو ان امکانات پر غور کرو تو پتہ چلے غیب کا علم تو نہیں، علم کی بنیاد پر تو نہیں انکار ہے. ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں ایسا ہی ہے. کس کے پاس غیب کا علم ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ ہاں یہ ساری باتیں. وہ تو کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، تم کے سامنے نہیں آتا ہے. یہ کتاب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اب اس کی بات پر غور کرو، اس کتاب پر غور کرو، سارے معاملات کو دیکھو. ایک امکان نہ ہونے کا ہے، ایک امکان ہونے کا ہے. جب دیکھو گے تو پتہ چلے گا 90% امکان ہونے کا ہے، 10% نہیں ہونے کا ہے. تو کون عقل مند آدمی کہے گا کہ ہاں بھائی 90% چھوڑ کے 10% کی طرف چلے جاؤ؟ یعنی کھول کر پردہ غیب دکھایا تو نہیں ہے نا. یہ بات تو اپنی جگہ واقعہ کہ کچھ رکھا، یہی تو آزمائش ہے. اگر 100% معاملہ ہو جائے تو پھر آزمائش ختم ہو جائے گی. ام عندهم الغیب فہم یکتمون، کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے لکھ رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. یہاں سے مراد کیا ہے؟ یونس علیہ السلام ہے. یونس علیہ السلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک، یعنی جب ان کی کھیتی کاٹ دی جائے، جب ان کا فیصلہ چکا دیا جائے، جب معاملہ ختم ہو جائے تو اپنا کام جاری رکھو، صبر کرو. صبر کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اپنے کام پر لگے رہنا، گھر جا کے نہیں بیٹھ جانا. صبر کا مطلب کیا؟ اب آپ کام ٹھیک ہے صبر کر کے ایک طرف ہو گئے، نہیں، اپنے کام پر اپنے لگے رہو، جاری رکھو، فکر مت کرو کیا ہوگا بھائی، اتنے دن ہوگا، نتیجہ نہیں نکلتا، اتنا سب اپنے وقت پر ہوگا. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے کے، یونس علیہ السلام، مچھلی والے سے مراد کون ہے؟ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ. ابھی من میں بات کی تو نے کہا تھا آخر میں آئے گا. جب اس نے پکارا تھا، کسو اللہ کو پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، یعنی اس وقت ان کی جو کیفیت تھی. اب یہ صبر کا حکم فاصبر لحکم ربک اور پھر اس کے ساتھ ولا تکن کصاحب الحوت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کے معاملے میں کوئی ایسا معاملہ کہ وہاں پر یہ صبر کے والے سے کوئی چیز، کوئی پہلو ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، مسئلہ تھا، یعنی کوئی ایسا بے صبری کا معاملہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے صورتحال کا سامنا انہیں کرنا پڑا تھا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ مضمون تو نہیں ہے سر ہمارے پیش نظر، لیکن بہرحال یہ بات بیان ہو رہی ہے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا. یہ ذکر ہم پہلے پڑھ کر آ گئے ہیں، قصہ جو ہے یونس علیہ السلام کا، کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے چلے گئے تھے قوم کو چھوڑ کر، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ جس کیفیت میں، جس آزمائش میں پڑے کہ کشتی سے سمندر میں ڈالے گئے، دریا میں، اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو وہاں سے پھر جو ہے ان کے نکلنے کی بات، اب انہوں نے وہیں سے اللہ کو پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مہربانی ان پر ہوئی، اللہ نے انہیں برگزیدہ فرما لیا. اب وہ کیفیت ان کی نہ تھی جو اس وقت کی بات تھی. اس سے پہلے اس نادہ وہ مخزوم کے بارے سے بات کی ہے، تو اب اللہ نے ان کے اس غم کے اور اس فکر کے اور اس توبہ کے، اس کے بعد اللہ نے انہیں برگزیدہ فرما لیا. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی اس قرآن کو سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے. یعنی یہ اس کیفیت، اس منظر کو بھی یہ تصور کی آنکھ سے دیکھنے کی بات ہے. کہتے ہیں نا ایسے دیکھنا ایسے کھا جائیں گے، ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کھا جائیں گے. آدمی کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ کیفیت تو یہ ایسی نظروں سے دیکھنا اس طریقے سے، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان کے رویے تھے، اس رویے کی بہترین عکاسی ہے یہ، کیسے تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، جیسے تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ حال ہے، چھوڑ دو انہیں، وہ تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے. اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ ضرور دیوانہ ہے. کیسے؟ کیوں؟ یہ تو مروب ہی نہیں ہوتا، یعنی کچھ بھی کر لو یہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں
کیسی کیسی چالیں. وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. یعنی قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کے لیے ہے. اگر لوگ اس سے طرف رجوع کریں، فائدہ اٹھائیں، ان کا اپنا کام ہے، نہ کریں تو نقصان ان کا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.